السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ کی آواز آج ایک میسج ملا ہمیں، وہ اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان کی بہنوں کا کیا کہنا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ پہلے یہ میسج سنتے ہیں جی۔ مبارک صاحب، میری التجا ہے، میری ریکویسٹ ہے، میں آج یہ جو آپ کو بھیجا ہے وہ فائق اظہار صدیقی نے جو بیان کیا ہے، میرا پہلے ہی جب میں سنتی تھی تو میرے چیسٹ میں پین شروع ہو جاتی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میری عمر جو ہے وہ 88 سال ہے، تو اتنا آج تو میرا رونے کو دل چاہتا ہے۔ آپ میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ آپ عمران خان کی بہنوں کو، عمران خان کی بیوی کو، ان کو سمجھائیں، ان کو کسی طرح میرا پیغام پہنچائیں کہ وہ باہر چلا جائے۔ عمران خان، ہمیں اس کی زندگی پیاری ہے، جب عوام اس کے لیے نہیں نکلتی، ڈر رہی ہے، تو اس کو کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ باہر چلا جاؤ اور اپنی پارٹی کو باہر بیٹھ کے مینیج کرو، تو یہ تو اچھی بات ہے۔ آپ ان سے ریکویسٹ کریں، وکیلوں سے، جو وکیل ہیں ان سے ریکویسٹ کریں کہ عمران خان کو منائیں، وہ باہر چلا جائے، باہر بیٹھ کے پارٹی کو مینیج کرے، اور وہ اس طرح کر سکتا ہے اپنی۔ یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے کہ اللہ اس کو سلامت رکھے، عمر دراز دے۔ میں بڑی پریشان ہوئی ہوں، اور میں آپ سے یہی التجا کر رہی ہوں کہ آپ یہ سب مل کے کوشش کریں کہ وہ باہر چلا جائے۔ اور دیکھیں، عوام نے اس بات کو سمجھتی۔ سورت آل عمران میں جب 70 اصحابی شہید ہو گئے، جب فتح ہو گئی، اور پھر فتح کے بعد خالد بن ولید نے دوبارہ پیچھے سے حملہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے داماد زبیر بن عوام، اللہ کے رسول نے انہیں 50 آدمیوں کو، 50 صحابہ کو وہاں مقرر کیا، اور کہا کہ اگر آپ کو بوٹیاں بھی کوئی کر دے پھر بھی اس جگہ سے نہیں ہلنا۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ پیچھے سے آئے، حملہ ہوا، 70 اصحابی شہید ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ بعد میں پھر فتح ہوئی، فتح کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ صحابہ تھے، وہ ان کو اونگ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکون بخشا، اور دوسرے کچھ ایسے تھے جو کہہ رہے تھے نہ آتے، نہ مارتے، نہ قتل ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں تمہاری موت لکھی ہوئی ہے وہاں تم چل کے جاؤ گے، اور وہاں تمہاری موت ہوگی۔ گھر اور مشیدہ، بڑے مضبوط محلوں میں بیٹھے ہوگے، وہاں بھی موت آئے گی۔ لیکن یہ عوام نہیں سمجھ رہی اس بات کو نہیں سمجھتی کہ تمام عوام باہر نہیں نکل رہی، کیونکہ سامنے فوج گولیاں مارتی ہے، بندوں کو مار دیا، 25 آدمی انہوں نے مار دیے پہلے۔ تو اب یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ ڈر گئی ہے، وہ باہر نہیں نکلتی۔ عمران خان کو اپنی جان بچانی چاہیے۔ عمران خان کی بہنوں کو التجا کریں میری طرف سے، اور عمران خان کی بیگم کو کہیں کہ وہ ان کو منائیں کہ وہ باہر چلے جائیں، اپنی جان بچائیں۔ کیوں اپنی جان کیوں ضائع؟ اللہ تعالیٰ۔ ناظرین، یہ ایک میسج تھا جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں، اس نمبر پہ آیا تھا۔ عمران خان کی بہنوں کا آج کہنا تھا کہ عمران خان کو انصاف نہیں ملے گا، پاکستان میں کوئی عدالت عمران خان کو انصاف نہیں دے گی۔ اور جس طرح صبح کے پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عدالتیں جو ہیں وہ بھی اسی آرڈر کی منتظر ہوتی ہیں جو یس سر والا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی فیصلے پاکستان میں لوگوں کے ہو رہے ہیں۔ عمران خان کے متعلق جو سب سے زبردست چیز ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان ڈٹا ہوا تو ہے، مگر آپ کے علم میں ہے
کہ اگر آپ اسلامی تاریخ دیکھیں تو وہاں بھی ہجرت کے واقعات آپ کو ملیں گے، وہاں بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح جو اسلام میں ہجرت کا بتایا گیا ہے، کئی دفعہ ہجرت کرنے میں برکت بھی ہوتی ہے اور ہجرت کرنا کوئی گناہ نہیں۔ عمران خان کافی دیر سے پاکستان میں حالات کا مقابلہ کر رہا، اور آج جس طرح ان محترمہ نے بتایا یہ کہ 88 سال عمر ہے، ان کو بھی ظاہر ہے ہر چیز کا پتہ ہے کہ 76 سال سے اگر پاکستان نہیں چلا تو کیا وجہ، یہ نہیں کہ ان کو علم نہیں اس چیز کا۔ لوگ عمران خان کے لیے کافی پریشان ہیں، جس طرح ابھی محترمہ نے بتایا کہ گولیاں چلائی جاتی ہیں، مار دیے جاتے ہیں لوگ، ان کی لاشیں غائب کر دی جاتی ہیں، یہ سب کچھ چلتا رہے گا۔ عوام اگر آج دیکھیں تو پرامن احتجاج کے لیے بھی سب اکٹھے باہر نہیں نکلتے، اتنا ڈر و خوف کا ان کے دلوں میں پیدا ہو گیا۔ میرے خیال میں ضد نہیں کرنی چاہیے، اپنی جان ہے تو جہان ہے، مرنے کے بعد لوگ آپ کو یاد کریں یا نہ کریں، بھٹو زندہ ہے یا مر گیا یا جو بھی ہوا، اس سے تعلق نہیں ہوتا، مگر جب لیڈر سر پہ ہو تو قوم کے حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ قوم جو ہوتی ہے وہ لیڈر کے حکم کی منتظر ہوتی ہے۔ میں نے پچھلے پروگرام جا کے چیک کر لیں، میں نے اس میں کئی دفعہ عمران خان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ جناب مہربانی کر کے پاکستان چھوڑ کے کسی اور ملک آ جائیں، انگلینڈ میں آ جائیں، وہاں سے بھی آپ اپنی پارٹی کو چلا سکتے ہیں۔ خمینی ایک عرصہ تک پاکستان سے باہر فرانس میں، اور پھر جب فرانس سے اس وقت اس نے واپسی کی جب اس کو پتہ چل گیا کہ عوام اس کے ساتھ ہے۔ جن لوگوں کو آپ نے کہا تھا کہ آپ کے دوست ہیں، سجن ہیں، وہی آپ کے خلاف وعدہ ماف گواہ اسد عمر جیسے بن گئے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے قریبی ساتھی جو ہیں وہ آپ کے خلاف سلطانی گواہ بن چکے ہیں۔ اگر آج بھی کوئی ڈیل آپ کے ساتھ ہو رہی ہے جو کہ میرے علم میں نہیں ہے، اور مجھے نہیں امید کہ کوئی ایسی ڈیل اس وقت فوج کے جو لوگ ہیں وہ کریں، ان کو پتہ ہے کہ یہ اگر باہر بھی چلا گیا تو پھر بھی ہمارے لیے یہ مسئلے پیدا کرے گا۔ انٹرنیشنل لیول پہ اگر کوئی اس طرح کا موقع ملتا ہے، کوئی ایسے ممالک ترکی، سعودی عرب اور دوسرے جو مسلمان ممالک ہیں، ان کے کہنے پہ اگر کوئی ایسی بات چیت ہوتی ہے تو عمران خان کو پاکستان چھوڑ دینا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ ہماری عوام جو ہے وہ لیڈر کے بغیر نہیں چل سکتی، اور وہ آپ سب کو یہ بھی علم ہے کہ جو عوام ہے اسے غلامی کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ یہ نسل تو نہیں میں کہہ رہا جو موجودہ ہے، اس کے آگے جو اسکولوں کی نسل ہے، ہو سکتا ہے کبھی یہ آزادی کے لیے اٹھے اور پھر یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے، کیونکہ جو موجودہ حالات مجھے بھی بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پرامن احتجاج کے لیے بھی پورے پاکستان کے لوگ نہیں نکلتے۔ پورے پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جہاں بھی کو پکڑا جاتا ہے اس کے بعد ان لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جس طرح عمران ریاض کو چھوڑا گیا، اور پھر بتایا جاتا ہے کہ جو بھی ہمارے خلاف آواز اٹھائے گا اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا۔ آپ سب کے علم میں کہ جابر اور ظالم حکمران عرصہ دراز سے پاکستان میں اسی طرح سسٹم کو چلا رہے ہیں، اسی طرح بلوچستان کے لوگوں کو مارا گیا، غائب کر دیا گیا، اور یہ سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ بین الاقوامی طور پہ آپ دیکھیں تو پوری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان کے یہ مسائل ہیں، مگر آج بھی جو پاکستانی ہیں ان کو نہیں پتا کہ ہمارے کیا مسائل ہیں، ہمیں کس چیز کا رگڑا دیا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو کس وجہ سے قتل کیا جاتا ہے۔ آپ کے بچے اگر وہاں پہ محفوظ نہیں، آپ کے بوڑھے محفوظ نہیں، آپ کی عورتیں محفوظ نہیں، آپ کی بچیاں محفوظ نہیں، تو پھر یہی ہوتا ہے جس طرح بتایا جاتا ہے کہ 40,000 پاسپورٹ روزانہ بن رہے ہیں اور لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں۔ بے شمار لوگ ہمیں بھی ادھر پوچھتے ہیں مشورے کے لیے کہ جناب کیا حل ہے اس کا کہ ہم کہاں جا سکیں۔ یہ میں نے آپ کو مختصر بتا دیا۔ کل میں نے ایک پروگرام کیا تھا انگلینڈ کے اوپر، ایک فیملی جو ڈپورٹ کی گئی بیلجیم سے، وہ یو کے جا رہی تھی، یو کے رہائشی تھے۔ اب آج میرے پاس یہ اطلاع آئی ہے کہ جو بھی ان کے رشتہ دار یورپین ویزے پہ جنہوں نے اسپانسر کیا تھا، اگر وہ یو کے میں نہیں رہتے تو برٹش جو بارڈر ایجنسی ہے ان کے پاس سب کے ریکارڈ موجود ہیں کہ یہ لوگ کب یو کے آئے، کب یو کے سے جرمنی گئے اور واپس نہیں آئے۔ ان تمام لوگوں کے ویزے جو ہیں وہ خطرے میں پڑ گئے ہیں،
اور اس پر کافی بڑی انکوائری اس وقت چل رہی ہے۔ تو میں نے کہا کل یہ بات کرنی میرے علم میں نہیں تھی، آج یہ علم میں آئی ہے، اس لیے اپنا اپنا بندوبست کر لو، باقی آپ سمجھدار ہیں۔ ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔